ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 182 سے 187 تک رمضان المبارک کے اور روزے کے احکامات بیان فرمائے، اور انہی آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ یہ انسان مجھ سے دعا مانگے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تو یہ بھی ایک عبادت ہے، دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ لمحات خاص طور پر رمضان کے لمحات اور پھر یہ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب رحمت مانگی جائے۔ اور یہ رحمت جو ہوتی ہے اس کی ضد اور اس کا الٹ جو ہے وہ عربی زبان میں لعنت ہوتی ہے۔ رحمت کی جو ضد ہے وہ لعنت ہے، یعنی رحمت کی جتنی خوبیاں ہیں اگر وہ خوبیاں نہ ہوں تو پھر وہاں لعنت ہوتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور جب سب کچھ ہوتے ہوئے بے چینی اور بے سکونی ہو تو معلوم ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ بیمار ہونا یہ لعنت کی نشانی نہیں ہے، بیماری یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان اگر بخار میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے گناہ جلتے ہیں، تکالیف کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح حادثاتی مصیبتوں کا آنا، اس میں یہ انسان اللہ سے دعائیں مانگے، اگر تو یہ کیسے پہچانے یہ انسان کہ میرے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو نقصان آ رہا ہے، یہ لعنت ہے یا نہیں، اللہ کا عذاب ہے یا نہیں، یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ دونوں میں انسان خود فرق کر سکتا ہے، اور وہ ایسے کہ اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے تو ایسی صورت میں، اور اللہ کی نافرمانی میں اس کی زندگی نہیں گزر رہی، پھر اگر مصیبتیں آتی ہیں، بچے بیمار ہیں، خود بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، کاروبار میں نقصان، فلاں چیز، تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے گا۔ شکلاً ایک جیسی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اگر اس کی نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بندے کے لیے دنیا میں عذاب ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ اور استغفار کر لے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کی بیماری کو، اس کی تکلیف کو دور کر لے۔ تو اس لیے بندہ کیسے پہچانے کہ میرے اوپر یہ جو حالات آئے ہیں یہ حالات اللہ کی ناراضگی والے ہیں یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں؟ یہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں یہ گارنٹی نہیں دی، کہیں یہ ضمانت نہیں دی کہ اگر تم مکمل طور پر نیکی کی زندگی گزارو گے، تم مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں بخار بھی نہیں ہوگا، تمہیں کبھی جسم میں درد بھی نہیں ہوگا، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہارے بچے کبھی انتقال نہیں کریں گے، تمہاری بیوی کبھی انتقال نہیں کرے گی،
تمہارے ماں باپ انتقال نہیں کریں گے، یہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں ضمانت نہیں دی۔ اگر نیک ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکامات کے 100% بندہ زندگی گزار رہا ہو، پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس انسان کو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ بہت ذہن کو واضح کر لینا چاہیے۔ اگر یہ گارنٹی ہوتی کہ جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق 100% زندگی گزارے گا اسے بخار نہیں ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں ان کو زندگی میں کبھی بخار نہ ہوتا۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق 100% زندگی گزارنے سے انسان کے بچوں کا انتقال نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے کا انتقال نہ ہوتا۔ اگر 100% زندگی گزارنے سے بیوی بیمار نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی زوجہ مطہرہ کا انتقال نہ ہوتا۔ اگر 100% اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے اگر لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اس ذہن کو واضح کرنا ہے کہ اگر 100% زندگی بھی ہماری دین کے مطابق ہو جائے تو اس بات کی، اب ذرا یہ جملہ غور سے سننے والا، تو اس بات کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں نہیں دی کہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں اس بات کی بار بار گارنٹی دی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آ کر بات واضح ہوتی، گارنٹی اس بات کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس بات کی گارنٹی ہے کہ آخرت میں پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لہذا زندگی کے اندر اگر انسان کو تکلیف آ جائے، نقصان آ جائے اور اس کو ضرورتیں پیش آ جائیں، اس کے بچے بیمار ہو جائیں، اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کو رزق کی تنگی ہو، اس کو فلاں ہو جائے تکلیف، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اللہ نے کہا کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، یہ ہے دعا، یہ بندہ مجھ سے مانگے۔ مانگنا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ ہر عبادت کے اندر دیکھیں تو اس میں آپ کو دعا نظر آئے گی۔ الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا، اس کو مخ کہتے ہیں۔ یہ دعا اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور شیطانی وسوسوں کو انسان ہرگز ذہن میں نہ آنے دے کہ میرا اللہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے، میرا اللہ خالق ہے، میرا اللہ مالک اور رازق ہے، اسے پتہ ہے میری ضروریات کیا ہیں، میں تو نہیں مانگوں گا اس سے، وہ بغیر مانگے دے دے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ میری ضروریات کو بہت اچھی طرح، بعض لوگ ہوتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو کوئی دعائیں نہیں مانگتے، ہاں ہمارا اللہ سے تعلق ہے، بس اللہ جو کہتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اور ہماری ضروریات اللہ ہی پوری کرتا ہے، ہم تو کوئی دعائیں نہیں مانگتے۔ نہ، یہ جہالت ہے، یہ قرآن سے ناواقفیت ہے، یہ دین سے ناواقف ہونا ہے۔ ابھی آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں اس دعا کرنے والے کا جب وہ دعا مانگتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، ولیؤمنوا بی، میرے اوپر ایمان رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔
اب انسان کیسے مانگے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الفاظ بتائے، اس کے آداب بتائے، اس کے اوقات بتائے، اس کے مقامات بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ سکھائے۔ احادیث کے اندر مختلف دعائیں موجود، قرآن مجید کے اندر مختلف دعائیں موجود، اور انبیاء علیہم السلام کی دعائیں موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، حدیث ہے الدعاء سلاح المؤمن، سلاح کہتے ہیں اسلحہ، ہتھیار۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مؤمن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کے لیے دو قوتیں ہونی چاہیے، دو طاقتیں۔ نمبر ایک، وہ ہتھیار طاقتور ہو۔ نمبر دو، اس ہتھیار کا چلانے والا طاقتور ہو۔ اگر ہتھیار بہت اچھا، چلانے والا ناواقف، بیکار ہوگا۔ اور اگر چلانے والا طاقتور اور ہتھیار بالکل بیکار، تو ایسی صورت میں تب بھی اتنا کام نہیں بنے گا۔ یہ انسان دعا ہتھیار ہے تو دعا طاقتور کیسے ہوتی ہے؟ اس کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ایک تو دعا کا طریقہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نے نماز کے بعد مانگنا شروع کیا، اللہ سے دعا مانگنی شروع کی۔ پہلے اس نے، صحابی نے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی دعا مانگتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر اس کے بعد دعائیں مانگی اپنی، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھا اور دعا مکمل کر لی۔ جو ہی دعا مکمل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی طرف منہ کر کے کہا سل تعطا، سل تعطا، بار بار کہا سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو طریقے بتائے تھے دعا مانگنے کے، وہ اس طرح دعائیں مانگتے تھے، بہت آسان۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اگر آپ غور کریں گے تو جمعے کے بعد جب یہاں ہم دعا مانگتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، تو 100% اسی طریقے سے مانگتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کریں۔ پھر اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، درود شریف پڑھیے۔ پھر اس کے بعد استغفار، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر اس کے بعد اپنی دعائیں مانگی، جو مانگنا ہے، اور مانگنے کے بعد پھر جب دعا ختم کرنے لگے پھر درود شریف پڑھیں۔ چنانچہ ہم جمعے کے بعد دعا مانگتے تو آخر میں پھر درود شریف پڑھتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ، پھر درود شریف پڑھتے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو اس کے اول اور آخر درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی دعا معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ معلوم ہوا دعا کی قبولیت میں درود شریف بڑا اثر رکھتا ہے۔ اس لیے بہت آسان طریقہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، پھر اپنی دعائیں، پھر اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا۔ ایک تو دعا کا طریقہ یہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ دوسری بات کہ وہ الفاظ طاقتور ہوں، جو مانگ رہے ہیں وہ الفاظ طاقتور ہوں۔
اب الفاظ کی طاقت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمائیں، تو ہم جب مانگیں گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، صالح اولاد عطا فرما دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 90 سال کی عمر میں پہلا بیٹا ہوا اسماعیل علیہ السلام، 90 سال کی عمر میں پہلا بیٹا۔ تو اولاد مانگنی ہو تو ربی حبلی من الصالحین مانگی، اللہ دے گا۔ اور جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر خود سکھائیں ان پر توجہ دیجیے، وہ بھی سیکھ لیجیے، وہ بھی مانگ لیجیے، لکھی ہوئی ہو لکھی ہوئی پڑھ لیجیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دعاؤں کا ماحول ہے، اصل میں دل چاہتا ہے، دل متوجہ بھی ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے بھی، رحمت کے عشرے کی وجہ سے بھی۔ انسان عام طور پر چند منٹ دعائیں مانگنے کے بعد تھک جاتا ہے، ہاتھ نیچے کر لیتا ہے اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کتنا مانگے، کیا مانگے، جتنی ضروریات ہوتی ہیں مانگ کے بس وہ ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ لیکن یہ انسان خوب مانگے، اور اس کے لیے ایک آسان سی کتاب عرض کر دیتا ہوں، عام مل جاتی، وہ ہے مناجات مقبول۔ مناجات مقبول، اس کے اندر قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی دعا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بزرگ کوئی دعائیں لکھ دیں وہ بھی بہت اچھی، ضرور مانگی، لیکن میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں اس میں حوالے کے ساتھ صرف قرآن مجید کی اور صرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں خود سکھائیں وہ موجود ہیں اس کے اندر۔ اس کا ترجمہ اگر مل جائے تو وہ بھی ضرور لے لیجئے، ترجمے والی لے لیجئے مناجات مقبول۔ اس لیے ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک ہے دعا کا پڑھنا کہ انسان جو دعا ہے وہ پڑھ لے، تلاوت کر لے، جس کو بھی مانگنا کہتے اللہ ضرور سن لے گا، نہیں بھی ترجمہ آتا اس کو تب بھی اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر بندے کو اس دعا کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ دیکھ کر پڑھ رہا ہو نا، تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، اس کی کیفیات بدل جاتی۔ جیسے ایک دعا جو اب بہت مانگنی چاہیے، ہر ایک کو مانگنی چاہیے۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اب ترجمہ نہ آتا ہو تو ضرور اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن اگر ترجمہ آتا ہو تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دل کے جذبات بدل جاتے، سوچ ہی بدل جاتی انسان کی، مانگتے ہوئے انسان اصرار کرتا ہے۔ اور جب میں ترجمہ کروں گا تو دل سے آمین نکلے گی انشاءاللہ، ترجمہ غور سے سننے والا۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ نے دعا سکھائی کہ والذین یقولون، وہ لوگ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے، سب کچھ گھر کے اندر موجود ہو، اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ مل رہی ہو تو انسان کو سب کچھ بیکار نظر آتا ہے۔ اس طرح دعائیں اور ان کا ترجمہ نہ یاد ہو تو دعائیں دیکھ کر پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اس وقت آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اپنی زبان میں آپ دعائیں مانگ لیجیے، اردو میں مانگ لیجئے، اپنی زبان میں مانگ لیجئے، دعائیں خوب مانگیے اللہ سے۔ تو نمبر 1 قرآن مجید کی دعائیں، نمبر 2 احادیث کی دعائیں، اور وہ کتاب بھی بتا دی آپ کو، عام مل جاتی ہے، ترجمے والی لے لیجیے، مناجات مقبول۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود بھی طاقتور ہو۔ یہ دعا مانگنے والا کمزور کب ہوتا ہے؟ یعنی اس کی دعا چلتی نہیں ہے، آگے قبول نہیں ہوتی، اس کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خود احادیث میں فرمایا کہ ایک بندہ طویل سفر کر کے مقدس مقام میں جاتا ہے، طویل سفر کر کے مقدس مقام میں جاتا ہے،
وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، وَيَقُولُ یا ربی یا ربی، اے میرے رب کر کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب ذلك، لیکن اس بندے کا لباس حرام کا، حرام مال کا بنا ہوا، اس کا کھانا حرام مال، اس کا پینا حرام مال، وغذیہ بالحرام، اور اس نے اپنے جسم کو جو غذا دی ہے وہ حرام مال کی دی ہے، فأنى يستجاب ذلك، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ معلوم ہوا دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہے نا وہ ہے حرام مال۔ اس لیے حلال مال انسان کھائے، اس کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ لیکن بہت سے حضرات کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ مولانا ہمارا 100% حلال مال کھاتے ہیں، اللہ کا شکر، 100% حلال مال، دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو ایک رکاوٹ آپ نے بتائی ہے وہ رکاوٹ تو نہیں ہے، پھر کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو اس کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ دعائیں مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں مانگنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کیا بندہ زبان سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، زبان سے نہیں کہنا کہ یہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صحاح ستہ کی حدیث عرض کرنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بہت سے لوگ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ جلد بازی میں اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ جلد بازی کیا ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد یہ کہنے لگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے لوگوں کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، ذہن میں خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، اس خیال پر کوئی پکڑ نہیں، منہ سے نہیں کہنا چاہیے کسی کے سامنے بھی کہ جی ہم اللہ سے بہت مانگتے ہیں بس ہمیں تو نہیں ملتا۔ اور بعض لوگ تو ایسے جملے منہ سے نکال دیتے ہیں بیچارے کہ بس اوقات ان کے ایمان پہ بھی حرف آ جاتا ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ہم تو اللہ سے بہت مانگتے ہیں، اللہ پتہ نہیں کس کو دیتا ہے، ہمیں تو نہیں دیتے۔ معاشرے میں عام ہے جملے گھروں کے اندر لوگوں کی زبان پہ، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ آ جائے نا میں نے اللہ سے بہت مانگا ہے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، جس بندے کے ذہن میں آ جائے وہ بندہ صرف ان نعمتوں کو یاد کرنے لگ جائے جن نعمتوں کو اللہ نے بغیر مانگے اس کو دیا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی، پتہ نہیں میری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، میری باتیں تو پوری نہیں ہوتی، تو اس کا جواب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایسا بندہ بیٹھ جائے اور سوچے کہ اللہ نے مجھے بغیر مانگے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہر انسان کو چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کتنی تکالیف میں ہو، ایسا انسان صرف یہ سوچنے لگے کہ مجھے اللہ نے بغیر مانگے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر انسان یہ سوچنے بیٹھے گا تو اللہ کا چیلنج ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے بغیر مانگے دی ہیں، مختصر سی فہرست، باقی آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اس بندے نے آنکھیں کتنی دفعہ اللہ سے مانگی تھی زندگی میں؟ ایک دفعہ اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی، جس کی آنکھیں ٹھیک ہے نا۔ اس نے دانت کب مانگے تھے؟ اس نے پھیپھڑے کب مانگے تھے؟ اس کو تو مانگنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ پھیپھڑے بھی ضروری ہے۔ اس نے زبان کب مانگی تھی؟ اس نے دل اور گردہ کب مانگا تھا؟ اس نے کلیجی کب مانگی تھی؟ اس نے تلی کب مانگی تھی؟ آنتیں کب مانگی تھی؟ اس نے دماغ کب مانگا تھا؟ میں نے ابھی تھوڑی سی فہرست، زیادہ وقت نہیں۔
یہ انسان سوچنے لگ جائے کہ اللہ نے مجھے بغیر مانگے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کا چیلنج ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو زندگی گزر جائے گی، شمار نہیں کر سکو گے۔ دعائیں ابھی الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک سمجھ میں آ گیا کہ بندہ دعائیں مانگے اور وہ قبول نہ ہوں تو یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بس خاموش رہنا چاہیے، مانگنا چاہیے، پھر بھی مانگنا چاہیے اللہ سے۔ لیکن جب ہمیں اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ نے کہا وَإِذَا، ابھی شروع میں آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیا، پھر اب ہم کیا سوچیں؟ بہت مانگا اللہ سے، میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، مجھے فلاں عہدہ مل جائے، مجھے فلاں کاروبار مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، بہت مانگا میں نے اللہ سے، مجھے تو اللہ نے نہیں دیا، پھر کیا کریں؟ اس کے لیے اپنی ایمانی کیفیت کو درست کرنا ہوگا، اور دعاؤں کی قبولیت کا جو فلسفہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو سمجھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کی کل 4 صورتیں ہیں جو ہمیں قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا اللہ وہی دے دے، جو مانگا اللہ وہی دے دے۔ عام طور پر ہمارے ہاں دعا قبول ہونے کا یہی مطلب لیا جاتا ہے، اور باقی جو 3 مطلب ہمیں بتائے گئے وہ ذہنوں میں نہیں ہوتے۔ ایک پہلا مطلب تو یہ ہے جو مانگا وہ اللہ وہی دے دے، سیم وہی دے دے، اس کو ہم کہتے ہیں قبول ہونا۔ یہ ہے دعا کا پورا ہونا، قبول ہونا نہیں، یہ ہے دعا کا پورا ہونا۔ قبولیت کی تو 4 صورتیں ہیں، یا اللہ وہی دے دیتا ہے یعنی اس دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ وہ تو نہیں دیتا، نعم البدل دے دیتا ہے، وہ تو نہیں دیتا، نعم البدل دے دیتا ہے۔ بہت دفعہ انسان مانگتا ہے یہ میں گھر لینا چاہتا ہوں، بہت مانگا اللہ سے یہ مجھے پلاٹ یہ والا مل جائے، یہ والا کارنر والا پلاٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ گھر ہے، یہ دکان ہے، یہ فلاں ہے، یہ مجھے مل جائے، یہ نوکری مجھے مل جائے۔ بس اوقات نوجوان پڑھتے ہیں کہ یہ بس رشتہ مجھے یہی کرنا، اسی لڑکی کو چاہتا ہے، وہ لڑکی کہتی مجھے یہی لڑکا چاہیے، مانگا بہت مانگا اللہ سے، جائز طریقے سے مانگا، نہیں ملا، اللہ نعم البدل دے دیتا ہے، اللہ نعم البدل دیتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا، نعم البدل دے دیتا ہے۔ اور بہت دفعہ زبان سے نکلتا ہے، پہلے رشتہ لے کے جاتے ہیں وہاں رشتہ نہیں ہوتا، بہت شکوے شکایتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر کسی اور جگہ شادی کر دیتے ہیں اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر دی، اس لڑکی کی بھی شادی کہیں ہو گئی، بعد میں مسائل ہو گئے کچھ، کہنے کہ شکر ہے ہمارا وہاں شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے وہاں کیوں نہیں کیا اس کا رشتہ۔ بعد میں کہتا ہے، پہلے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے ایک پلاٹ کے پیچھے، ایک دکان کے پیچھے، ایک فلاں کے پیچھے، بہت بھاگتا ہے، نہیں ملتا، بہت شکوہ کرتا ہے اللہ سے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ سارے پلاٹ کے کاغذات میں فراڈ تھا، تو بعد میں کہتا ہے شکر ہے وہ میں نے سودا نہیں کیا۔ اللہ کے بندے اب شکر یاد آ رہا ہے، جب حقیقت کھل گئی ہے، اللہ پر ایمان ہوتا تو پہلے شکر کرتا کہ ٹھیک ہے اللہ میں نے تو مانگا، نہیں ملا تجھ سے تو کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں تیری رضا میں۔ تو اللہ یا وہی چیز دے دیتا ہے یا نعم البدل دے دیتا ہے، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اتنی دعائیں مانگتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، نہ وہ چیز ملتی ہے نہ وہ نعم البدل ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف کر دیتے، انسان کے گناہ معاف کر دیتے۔ انسان مانگتا ہے، اس کی چاہتیں ہوتی ہیں، اللہ اس کی چاہت کو تروڑ مروڑ کر بالکل پھینک دیتا ہے، نہیں پورا کرتا، اس کے بدلے میں اس بندے کا دل ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام 3 چیزیں ہو گئیں، یا وہی چیز یا نعم البدل یا گناہوں کی معافی، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت ہے۔ نمبر 4، اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتا، نعم البدل بھی نہیں دیتا، اور گناہ بھی جتنے اس نے کیے تھے سارے گناہ، مانگا بھی اللہ سے بہت اس نے،
گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے ساری ساری رات مانگتا تھا. ایسی صورت میں اللہ نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے. اب نمبر 4، اس نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آخرت میں یہ نیکیوں کی صورت میں اس کو ملیں گی. آخرت میں اس کو نیکیوں کی صورت میں ملیں گی. اب حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ آخرت کے اندر نیکیوں کا ایک ڈھیر دیکھے گا. اس وقت تو بندے کی آنکھیں کھل جائیں گی نا، اس کو پتہ چل جائے گا یہ میرے نیک کام میں نے کیے تھے، یہ نیکی نہیں کیے تھے، یہ میرے گناہ ہیں. اس وقت ایک ایک بات کھل جائے گی انسان کے سامنے. تو نیکیوں کے ڈھیر کو بندہ دیکھے گا آخرت میں اور کہے گا کہ یہ میری نیکیاں نہیں ہیں، یہ میری نہیں. اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں پوری نہیں کی تھی، اب اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے رہا ہوں. اب حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آخرت میں قیامت میں وہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی ہوتی. کیونکہ اس وقت نیکیوں کا ریٹ معلوم ہو جائے گا نا، نیکیوں کا نرخ، نیکیوں کی قیمت معلوم ہو جائے گی. اس وقت کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی، ساری نیکیوں کی صورت میں مل جائے گی. اس لیے آج رمضان کا وقت، جمعے کا دن، انسان خوب مانگے، تنہائی میں بھی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیز نہیں بھی ملنی نا، پتہ نہیں ملے گی، وہ بھی مانگ لے، وہ بھی مانگ لے. اور اتنا مانگے اللہ سے، ہر چیز مانگے، لگاتار مانگے. یا اللہ وہی چیز دے گا، یا نعم البدل دے گا، یا گناہ معاف کرے گا، یا آخرت میں نیکی عطا فرمائے گا. دعا مومن کی رد نہیں کی جاتی، دعا قبول ہو جاتی. اللہ رب العزت ان دعاؤں کے لمحات میں ہمیں خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر دعاؤں کو قبول بھی فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.